بسم اللہ الرحمن الرحیم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف ونصلي فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم الحمد لرب هو شاف لسقيم والشكر لمن ارحم من كل رحيم سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے۔ جل وعلا شانہ وعم نوالہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین کرام، عید الاضحیٰ قریب ہے، قربانی کے ایام آنے والے ہیں، اور گزشتہ چند جمعوں سے قربانی کے حوالے سے آیات شریفہ، احادیث شریفہ اور فقہی مسائل اور فضائل قربانی کے بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ اتوار کو بھی درس ہوا، اس میں بھی قربانی کے حوالے سے بات ہوئی، تاکہ زیادہ سے زیادہ اہل ایمان کو قربانی کے بارے میں واقفیت حاصل ہو اور ان کا جوش اور جذبہ بیدار ہو اور ان کو آگہی نصیب ہو۔ اس وقت اس فقیر گناہگار نے قرآن مجید کے 17ویں پارے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ نے یہ فرمایا، والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے ڈیلدار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان میں سے خود کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یوں ہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔ یہ ہوا ترجمہ آیت شریفہ کا۔ قرآن مجید میں لفظ آیا والبدنا، بدنا سے مراد عام طور پر اونٹ ہیں، یعنی بڑے جانوروں میں سب سے بڑا جانور جو قربانی کے لیے ہوتا ہے، ڈیلدار، بھاری، اونچا چوڑا، وہ کون سا جانور ہے؟ اونٹ، جمل۔ اور اونٹ کی قربانی اہل عرب میں ہمیشہ کثرت سے رہی ہے۔ حلال جانوروں میں سے میں نے گزشتہ اتوار کو بھی یہ عرض کیا تھا کہ چوپائے 4 پاؤں والے جانور
ویسے تو سبھی جانور ہوتے ہیں، مگر اسلام میں حلال اور حرام کو ممتاز کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ سارے کے سارے جانور حلال نہیں ہیں، چند جانور ہیں جن کو حلال کہا گیا ہے، انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ غیر مسلم اقوام میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ حلال حرام کی فکر ہم کو ہوتی ہے، مسلمان مرد کو ہوگی، مسلمان عورت کو ہوگی، مسلمان بچے کو ہوگی، مسلمان بچی کو ہوگی، جوان کو ہوگی، بوڑھے کو ہوگی۔ جو ایمان والا ہوگا مسلمان، وہ کھانے اور پینے میں حلال حرام کو ضرور سب سے پہلے دیکھے گا، پھر کھائے گا۔ تو حلال جانوروں میں چند جانور ہوئے: اونٹ، گائے، بھینس، بیل، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ۔ یہ وہ جانور ہیں جن کو حلال کر دیا گیا ہے کھانے کے لیے، اور یہی قربانی میں بھی جائز ہے۔ اب بدنا، قرآن میں کیا فرمایا ابھی جو آپ نے سنا؟ والبدنا، اور جانور، بھاری جانور۔ اب اس سے ویسے تو اونٹ مراد لی جاتی ہے، مگر ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم مقلد ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ فقہی مسائل میں، دینی مسائل میں ہم امام اعظم کے مذہب پر ہیں، حنفی کہلاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بدنا میں اونٹ کو تو رکھا ہی ہے، مگر گائے کو بھی شامل کیا ہے کہ اونٹ اور گائے یہ دونوں بھاری ڈیلدار بڑے جانور قربانی کے کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اب ترجمہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، وہ یہ کیا: والبدنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور قربانی کے ڈیلدار بھاری جسامت والے جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے۔ یعنی یہ جو اونٹ اور گائے ہیں قربانی کے لیے، قربانی کے دنوں میں لوگ ان کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ نیت قربانی کی ہوتی ہے، گوشت کھانے کی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے جو آپ کو پہلے بھی بتایا گیا کہ جو شخص صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کر رہا ہوگا اس کی قربانی درست نہ ہوگی۔ گوشت تو خود بخود مل جائے گا، اصل نیت کیا ہوگی؟ قربانی، خون بہانا اللہ کی راہ میں جانور کا، تو قربانی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بھاری جسامت والے ڈیلدار جانور، اونٹ، گائے، کیونکہ میں نے کہا کہ اونٹ کی قربانی عرب میں بہت زیادہ تھی، اور اونٹ کی قربانی کو نہر کہا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کو گائے کی طرح ذبح نہیں کیا جاتا، بلکہ اونٹ کو کھڑا کر کے نہر کیا جاتا ہے۔ طریقہ الگ الگ ہے۔ گو کہ اونٹ کا ذبح بھی جائز ہوتا ہے، مگر مسنون نہیں طریقہ۔ مسنون طریقہ جو خود سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت اور دیگر جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثابت
وہ یہی ہے کہ اونٹ کو ذبح نہیں کیا جائے بلکہ نحر کیا جائے گا، کھڑا کر کے نیزہ اس کی گردن میں گھونپا جاتا ہے، اس سے خون بہتا ہے۔ اب اللہ نے جو یہاں فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا، ہم نے تمہارے لیے بدنا بنائے، یعنی اس میں یہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ جو اجازت دی جانوروں کو کاٹنے کی، قربان کرنے کی، نہر کرنے کی، ذبح کرنے کی، یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کسی کو شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ تو جانوروں کے ساتھ ظلم تو نہیں کہیں، ان کو اتنی بڑی تعداد میں ذبح کیا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نحر کیا جاتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ان کا خون بہایا جاتا ہے، تو کیا یہ زیادتی تو نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں خود اللہ نے فرمایا ہم نے کچھ جانوروں کو تمہارے لیے سواری کے لیے بنایا اور کچھ کا گوشت تمہارے لیے حلال کیا، یعنی کچھ جانور وہ ہیں جو صرف سواری کیے جائیں گے، گوشت ان کا عام طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا۔ گدھے اور گھوڑے اور خچر، ان کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وزن اٹھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر ان کا گوشت کھایا نہیں جاتا، استعمال نہیں کیا جاتا۔ لیکن وہ جانور جن کو خود اللہ نے مقرر کر دیا قربانی کے حوالے سے، ان کو بلا شک و شبہ ہر مسلمان ذبح کر سکتا ہے، نحر کر سکتا ہے، قربانی کے دنوں میں قربانی کی نیت سے اور عام دنوں میں گوشت کھانے کی نیت سے۔ جیسے آپ قربانی کے علاوہ عام دنوں میں گوشت بازار سے خریدتے ہیں تو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا، اسی کا گوشت خریدتے ہو آپ، یا خود اپنے گھر میں ذبح کرواؤ تو وہ قربانی کی نیت سے تو نہیں ہوتا، وہ تو گوشت کھانے کی نیت سے ہوتا ہے۔ تو عام دنوں میں گوشت کھانے کی نیت سے جانور ذبح کرتے ہیں، جائز ہے، بالکل درست ہے۔ اور قربانی کے دنوں میں جب قربانی کی نیت کر کے آپ کسی جانور کو ذبح کریں گے یا نحر کریں گے تو وہ صرف قربانی کی نیت سے ہوگی، اس میں گوشت کھانے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ فرمایا وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُمْ، ہم نے تمہارے لیے بدنا کو بنایا ہے، یعنی مقرر کیا ہے۔ من شعائر اللہ، یہ بڑا اہم لفظ ہے، شعائر اللہ، شعیرہ کی جمع ہے۔ شعائر اللہ کے معنی نشانیاں، علامات، یعنی اللہ نے دین اسلام کی عبادات کی جو نشانیاں رکھی ہیں، مثلا نماز پڑھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، قعدہ کرتے ہیں، قومہ کرتے ہیں، یہ سب نشانیوں میں سے ہے جس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مسلم ہے، مومن ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ جو نماز کا طریقہ ہے ہمارے طریقے پر نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر عقل مند بندہ کیا اندازہ لگا لے گا یہ شخص مسلمان ہے، کیونکہ یہ طریقہ اسلام میں ہے نماز کا، اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طریقے پر نماز پڑھی ہے۔ اب یہ جو نماز میں کبھی مالکی، حنفی، شافعی، حنبلی طریقہ نماز میں دیکھا جاتا ہے، یہ سب جائز طریقے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں مختلف طریقوں سے نمازیں پڑھی ہیں۔
حنفی طریقہ جو ہے یہ وہ طریقہ ہے جس پر اللہ کے رسول نے اپنے آخر تک اس پر استقامت فرمائی، اسی پر دوام فرمایا، تو وہ سب سے بڑا طریقہ ہے حنفی طریقہ، سب سے کثرت والا طریقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو ہمارے امام ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا طریقہ ہے۔ تو نماز بھی نشانی ہے اللہ کی، دین کی۔ پھر قرآن پڑھتا ہوا کوئی ہمیں دیکھے گا تو کیا سمجھے گا؟ یہ مسلمان ہے، کیونکہ قرآن ایمان والا پڑھتا ہے، مسلم پڑھتا ہے، مرد یا عورت، ہے نا۔ عیسائی پڑھے گا تو انجیل پڑھے گا، یہودی پڑھے گا تو تورات پڑھے گا یا زبور پڑھے گا۔ مسلمان کو اب اجازت نہیں تورات پڑھنے کی یا انجیل پڑھنے کی یا زبور پڑھنے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کو نازل فرما دیا تو گزشتہ سابقہ آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، ان کی تعلیمات کو ختم کر دیا۔ اب سب کے لیے حکم ہے کہ صرف قرآن پر ایمان رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو پڑھو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے سوا کوئی اور آسمانی کتاب آج اصل حالت میں دستیاب نہیں ہے۔ انجیل جو آپ کو ملے گی وہ اصل نہیں ہوگی، اس پہ تبدیلی ہوگی، تحریف ہوگی، ترمیم ہوگی۔ زبور آپ کو اصل حالت میں نہیں ملے گی، تورات آپ کو اصل شکل میں نہیں ملے گی۔ صرف قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کو 1400 سال پہلے سے لے کر اور اب تک اور قیامت تک اپنی اصل حالت میں ملتا رہے گا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، سورۃ الحجر میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن کی حفاظت مختلف طریقوں سے ہوتی رہی ہے۔ لوگ حافظ ہوتے ہیں، عورتیں بھی حافظ ہیں، حافظہ، مرد بھی حافظ ہیں، حفاظ دنیا میں جگہ جگہ ہیں، سینوں میں محفوظ، صفحات پر محفوظ، اوراق پر محفوظ، تلاوت میں محفوظ، نماز میں پڑھا جانے والا، قرآن خوانی میں پڑھا جانے والا، فاتحہ خوانی میں پڑھا جانے والا، سب سے زیادہ شائع ہونے والا وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن بھی شعائر اللہ میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پھر اگر ہم کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، شاعر اللہ میں سے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے دین کی پہچان ہے، کیونکہ تسبیح پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، تحمید الحمدللہ پڑھنے کا حکم اللہ کا ہے، قرآن میں بھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی تسبیح پڑھ رہے ہوں، یہ شاعر اللہ میں سے کہلائے گی، اللہ کی نشانیاں۔ تو اللہ کی نشانیوں یعنی شاعر اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے دین کی پہچان بن جائے۔ اسی لیے فقہا نے ایک قدم آگے بڑھ کر یہ فرما دیا کہ یہ جو اعمال ہیں، نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، یہ تو ہے ہی اللہ کی نشانیاں، مگر اللہ نے خود قرآن مجید میں ایسی چیزوں کو بھی شاعر اللہ کہا ہے جو نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ تسبیح ہے، پتھر ہے۔ کیا؟ قرآن میں فرمایا ان الصفا والمروۃ
من شعائر اللہ، سورۃ البقرہ میں فرمایا اللہ نے صفا مروہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو صفا مروہ کیا ہے؟ نماز ہے؟ نہیں۔ قرآن ہے؟ نہیں۔ تسبیح ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ پہاڑ ہے۔ مکہ شریف میں بیت اللہ شریف کے پاس صفا مروہ ہے نا، حاجی لوگ جاتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان پھیرے لگاتے ہیں نا، 7 پھیرے، دوڑتے ہیں نا، عمرہ کرنے والا بھی دوڑتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اب نشانیاں اس لیے فرمایا کہ یہ عمل مسلمانوں کی علامت ہے۔ عیسائی تو کوئی یہ نہیں کرتا، مسیحی یہ تو نہیں کرتا، یہودی تو یہ نہیں کرتا، کوئی اور تو یہ نہیں کرتا، کون کرے گا؟ مسلمان۔ تو جو عمل مسلمان کر رہا ہے، عبادت میں سے کر رہا ہے، وہ اللہ کی نشانی میں سے ہے۔ اسی طرح پھر علماء نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے اللہ کا دین ملتا ہے، یہ اللہ کا دین ہم تک پہنچاتے ہیں۔ اولیاء کرام، صوفیاء عظام، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، شاعر اللہ ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ دین کی نشانیوں میں سے ان سے دین سیکھا جاتا ہے، ان سے ایمان سیکھا جاتا ہے، ان سے اسلام سیکھا جاتا ہے۔ تو جو بات اللہ کے دین سے تعلق رکھتی ہے وہ اللہ کی نشانی کہلاتی ہے۔ اسی طرح عرفات، میدان عرفات، منی، کعبۃ اللہ شریف، مسجد نبوی، یہ سب شعائر اللہ میں سے ہے۔ اولیاء کرام کے مزارات، اس کو بھی فقہاء نے فرمایا کہ شعائر اللہ میں سے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جب اللہ کی نشانیاں ہیں تو پھر ان کا ادب بھی ہے۔ دیکھیں صفا مروہ کا ادب ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے وہاں؟ نہیں کرتا۔ کعبۃ اللہ کا ادب ہے، کوئی بے ادبی کرنے کی سوچ سکتا ہے؟ نہیں۔ مسجد نبوی کا ادب ہے، کوئی بے ادبی کا سوچتا ہے؟ نہیں۔ مزارات شریفہ ہیں، کوئی بے ادبی کا سوچتا ہے؟ نہیں۔ بھائی مزارات کی توہین کرنا حرام ہے، احادیث شریفہ کثرت سے موجود ہے۔ مزار کے ساتھ ٹیک لگانا، مزار کے اوپر لیٹ جانا، قبر کے اوپر پاؤں رکھنا، قبر پر چلنا، قبر کو اکھاڑنا بلا ضرورت شدیدہ، یہ سب حرام ہے، منع ہے۔ کیوں؟ کہ ادب ہے۔ قبر کا ادب کیوں ہے؟ صاحب قبر کی وجہ سے، کہ اگر مسلمان اس قبر کے اندر مدفون ہے تو اس کا ادب ہے۔ پھر مسلمانوں میں سے وہ شخص، وہ ذات جو افضل ہے، عالم، فاضل، کامل، شیخ، فقیہ، محدث، وہ قبر کے اندر مدفون ہے تو پھر اس کا ادب ہے۔ تو دراصل جو قبر کا ادب ہوتا ہے وہ صاحب قبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حجر اسود، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے، نشانیاں۔ اب اس کو چوما جاتا ہے، پتھر ہے حالانکہ، مگر پتھر کو ہم کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں۔ اب ہر پتھر کو تو نہیں چومتا کوئی۔ آپ سڑک پر چلتے ہوئے بے شمار پتھر دیکھتے ہو، کبھی دیکھا آپ نے کسی کو پتھر اٹھا کے چوم رہا ہو، آنکھوں سے لگا رہا ہو؟ نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم، چومتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم۔ کیوں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے حجر اسود، تو نہ نفع دے سکتا نہ نقصان، مگر میں تجھے نہ چومتا اگر میں اللہ کے رسول کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا تجھے، تو میں بھی چوموں گا۔ تو وہ چیز جس کو نسبت ہو جاتی ہے اللہ کی ذات سے،
اس کا ادب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ جو جانور کی بات آ رہی ہے، میں جب کوئی بات کرتا ہوں تو بات سے بات نکلتی ہے، تو آپ کو باتوں میں مختلف باتیں بتاتا ہوں تاکہ لگے ہاتھوں ایک سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ جائے، نہ جانے پھر موقع ملے نہ ملے۔ تو کیا فرمایا؟ والبطنا جعلناها لکم من شعائر اللہ، فرمایا اللہ نے قربانی کے یہ جو بڑے بھاری جسامت والے ڈیلدار جانور، اونٹ، گائے، یہ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے کر دیا۔ اب اللہ کی نشانیاں صرف اونٹ اور گائے نہیں ہیں، یہاں صرف بڑے جانور کا ذکر ہے، مگر جیسا کہ آپ نے سنا بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، یہ سب قربانی کے جانور ہیں۔ تو یہ سب شعائر اللہ ہیں، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے اسی جگہ سورۃ الحج میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ادب کرے، تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی نشانی ہے۔ یعنی وہ شخص اپنے دل سے پرہیزگار کہلانے کا حقدار ہے جو اللہ کے نشانیوں کا ادب کرے۔ جو بے ادبی کرے گا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ تقوی والا نہیں ہے، بے ادب بندہ ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ لکم فیہا خیر، فرمایا تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، یعنی دنیا میں بھی ان میں بھلائی ہے تمہارے لیے اور آخرت میں بھی ہے۔ اچھا، بھلائی تو اس طرح ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان میں ایک ہے بیچنے والا، ایک ہے خریدنے والا۔ جو بیچنے والا ہے اس کے لیے تو یہ بھلائی ہے کہ وہ اس کو بیچتا ہے اور اس کے ذریعے روزگار حاصل کرتا ہے، منافع حاصل کرتا ہے، روزی حاصل کرتا ہے، یہ دنیا کی بھلائی ہے۔ پھر جو خریدنے والا ہے، پھر جو اسے ذبح کرنے والا ہے، جو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے والا ہے، اس کو بھی دین و دنیا دونوں میں بھلائی مل رہی ہے۔ دنیا میں اس طرح مل رہی ہے کہ اس کو برکت مل رہی ہے، اللہ اس سے جب تک وہ زندہ رہے گا اللہ اس سے خوش رہے گا، اس قربانی کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہے۔ جب وہ قربانی کے جانور کا خون بہا رہا ہے زمین پر تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اس اراقۃ الدم یعنی خون کے بہانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے وہ کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف تھوڑی کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے۔ تو ایک جانور کرے یا 10 جانور، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو رہا ہے۔ اور لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ تو علماء نے فرمایا اس میں دنیا میں تو ہے ہی بھلائی، مگر آخرت میں بھلائی ہے۔ آخرت میں بھلائی یہ ہے کہ اس میں اجر و ثواب ہے، قربان کرتے ہی تمہارے نام اعمال میں ثواب داخل ہو گیا۔ جانور پر چھری پھرتے ہی، خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی قربانی کرنے والے کے اعمال نامے میں ثواب آ گیا، اس کے نام اعمال میں اجر، ثواب، اللہ کی رضا داخل ہو گئی۔ اور آخرت میں ایک نفع اور ہے، حدیث پاک کی روح سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور اپنے کھروں، اپنے کھال، اپنے سینگوں سے آئے گا پل صراط پر، اور قربانی کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی سفارش کرے گا۔ دیکھا آپ نے؟ یعنی یہ آخرت کا نفع ہے جو ہمیں یہاں نہیں نظر آ رہا، ہمیں وہاں نظر آئے گا۔
کہ قربانی کا جانور چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے، چاہے وہ بکرا دمبا بھیڑ، وہ اپنے پوری جسامت کے ساتھ آئے گا زندہ ہونے کی صورت میں، اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے والوں کی سفارش کرے گا، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، اس نے مجھ کو تیری راہ میں قربان کیا، اس کو بخش دے۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ ہم تو دنیا میں روزانہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت کر، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش، ہماری خطاؤں کو بخش، ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، رات دن دعائیں ہوتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنا دیا، لکم فیہا خیر فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں خیر ہے، شر نہیں ہے، اس میں بھلائی ہے تمہارے لیے قربان کرنے میں جانور کو، کہ یہ جانور بھی تمہارے لیے سفارش بن کر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہا صوافا، تو ان پر اللہ کا نام لو، ایک پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے۔ یہ طریقہ بتایا خود اللہ نے، اور یہی طریقہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ فاذکروا اسم اللہ علیہا، فرمایا ان پر اللہ کا نام لو۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے سنت طریقہ ہو گیا کہ جانور کو حلال تب سمجھا جائے گا جب آپ چھری پھیرتے ہوئے اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اللہ کا نام لیں گے، کسی اور کا نام نہیں لیں گے۔ پہلے لے سکتے ہو ثواب کی نیت سے کہ یہ فلاں کے ثواب کے لیے، جیسے نبی پاک نے فرما دیا تھا، یا اللہ یہ تیرے نبی کی طرف سے ہے، اور اس کی آل کی طرف سے ہے، اور اس کی امت کی طرف سے ہے۔ یہ قربانی سے پہلے یا قربانی کے بعد یہ کہنا تو درست ہے، جائز ہے، لیکن عین ذبح کے وقت، عین چھری پھیرتے وقت، جو چھری پھیرنے والا ہے ذابح، وہ صرف یہی پڑھے گا بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، بس۔ تو اس کو کہتے ہیں فاذکروا اسم اللہ علیہا، کہ اس پر اللہ کا نام لو، کیونکہ مشرکین بتوں کے نام پر چھری پھیرتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا مسلمان اہل ایمان یہ اللہ کے نام پر چھری پھیرنے والا ہے، اللہ کے نام کی نظر کرنے والا ہے، بس۔ اب دیکھیے جانور چاہے قربانی کا ہو، چاہے عقیقے کا ہو، چاہے ولیمے کا ہو، چاہے دعوت کا جانور ذبح ہو رہا ہو، مگر ذبح جب بھی ہوگا تو اللہ اکبر سے ہوگا۔ کوئی بھی جانور کھانے پینے کے لیے، گوشت کھانے کے لیے آپ ذبح کر رہے ہو، مگر ذبح کرتے وقت اگر آپ نے جان بوجھ کر بسم اللہ یا اللہ اکبر نہیں پڑھا، جانور مردار ہو جائے گا، جانور حرام ہو جائے گا۔ اور یہ اعتبار کس کا ہے؟ جو جانور پر چھری پھیر رہا ہے، کھڑے ہونے والے کا نہیں۔ سامنے کھڑے ہونے والا 10 بار بھی پڑھے تو اعتبار نہیں، جو چھری پھیر رہا ہے، چاہے ایک بندے پھیر رہے ہیں چھری، چاہے 2 بندے پھیر رہے ہیں مل کر، جس نے چھری پکڑا وہ کہے گا بسم اللہ اللہ اکبر، قبلہ رخ جانور کا منہ کرے گا، اور کم سے کم 3 رگیں اس کی کٹ جائیں تو جانور حلال ہو جائے گا، 4 میں سے 3۔ صوافا یہ لفظ آیا یہاں پر، صفیں۔ اب صف میں جو اس کا ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ 1 پاؤں بندھے 3 پاؤں سے کھڑے، یعنی اونٹ کے ذبح کی طرف اشارہ کیا گیا۔ صرف اونٹ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا اگلا پاؤں جس کو ہاتھ کہا جاتا ہے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، اور بقیہ جو 3 اس کے پیر ہیں، ایک اگلا ہاتھ اور باقی 2 پچھلے پاؤں، یہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ ان پاؤں پر کھڑا رہتا ہے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو نیزہ مارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہر۔ سورۃ الکوثر میں یہ لفظ آیا ہے نا، آپ پڑھتے ہو سورۃ الکوثر، نماز میں بھی پڑھتے ہو، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر،
ونحر، یہ ونحر کیا ہے؟ اونٹ کی قربانی. اونٹ کو نہر کرنے کا نام ہے نحر. اس کی طرف اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھو اور پھر یہ جو نہر کرتے ہو یہ بھی اللہ کے لیے کرو قربانی. یہ اب کیا فرمایا آگے اللہ نے؟ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں. کروٹیں گر جائیں کا مطلب یہ ہے کہ جب ذبح کے بعد اور خون بہنے کے بعد ان کے پہلو زمین پر گر جائیں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اب یہ ان کی جان نکل گئی، ان کی روح پرواز کر گئی، تو پتہ چلے گا کہ اب یہ ٹھنڈے ہو گئے جانور. جب تک کہ ابھی جانور تڑپ رہا ہوتا ہے اس وقت تک اس کا گوشت نہیں اتارا جاتا، گوشت نکالا نہیں جاتا، اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلے اللہ کی راہ میں پہنچ جائے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کی روح نکل جائے، وہ ساکن اور ساکت ہو جائے. چنانچہ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے کروٹیں گر جائیں فَكُلُوا مِنْهَا، فرمایا پھر ان میں سے کھاؤ. اب گوشت اتارو، کھال اتارو، گوشت بناؤ، کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ بڑی اہم بات فرمائی، اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والوں کو بھی دو. قانع معتر دو الفاظ یہاں پر آئے. قانع سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو مانگتا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، قناعت کرنے والا، اس کو قانع کہا گیا ہے. قناعت کی دین اسلام میں بہت بڑی فضیلت ہے. قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر شکر کر لو، بے صبر مت بنو، یا یہ مت کرو کہ چوری کرو، یہ مت کرو کہ چھینو، یہ مت کرو کہ لوٹو ڈاکہ ڈالو، یہ مت کرو. جتنا اللہ نے دیا ہوا ہے حلال میں سے اس پر قناعت کرو، اس کو کہتے قانع. تو اللہ نے فرمایا ہے خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس کے گوشت میں سے خود کھاؤ قربانی کے. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور جو قانع ہے قناعت کرنے والا اس کو بھی دو، اس کو بھی کھلاؤ. جو تم سے مانگ نہیں رہا لیکن اگر تمہیں خیال آ جاتا ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو گوشت دینا چاہیے تو اس کو گوشت دو. قربانی کا ایک بڑا فائدہ یہی تو ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہو، آپ دوسرے کو بھی کھلا سکتے ہو، تقسیم بھی کر سکتے ہو. اور یہی طریقہ فقہا نے بتا دیا ہے کہ 1/3 اپنا، 1/3 عزیز و اقارب کا، اور 1/3 تقسیم کا. عام غربا فقراء میں تقسیم کر دو، جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا اس کو دے سکتے ہو. اس میں مسلم اور غیر مسلم بھی شامل ہو سکتا ہے صدقے کے طور پر. قانع تو قناعت والا، اور معتر وہ کہ جو مانگ کر خود لے. یعنی ایک ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو خود آ کر کہے بھائی ہمیں ذرا گوشت دے دینا تھوڑا، تو اس کا بھی حق ہے. جب دینا ہی ہے اللہ کی راہ میں تو نہ مانگنے والے اور مانگنے والے دونوں کو دے دو. تو یہاں بھیک مانگنے والا کہا گیا. بھیک سے مراد یہ ہے کہ خود مانگ کے کھانے والا، کہ گوشت آپ دو گے، ہاں بھائی لے لو، یوں. تو اس میں دونوں باتیں بتا دی گئیں کہ جب آپ قربانی کرو تو دیکھو اپنے آس پڑوس میں کون ایسا ہے جو آپ سے مانگنے تو نہیں آ رہا مگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ گوشت کا مستحق بھی ہے، اس کو دے دو گوشت. اور جو خود مانگنے آ جائے اسے بھی دے دو. قانع والمعتر. آگے کیا فرمایا؟ کذالک سخرناھا لکم، ہم نے یوں ہی اسی طرح ان کو تمہارے بس میں کر دیا. سخر، سخر کا لفظ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مسخر ہو گیا. مسخر کا معنی قابو میں آ گیا ہے نا، قابو میں. جیسے کوئی کہے جنات کو مسخر کر لیا، جن کو مسخر کر لیا.
جن کو قابو میں کر لیا. تو مسخر کا لفظ آتا ہے وہاں کہ جہاں کنٹرول کرنا ہو. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دیا ہے، ورنہ اونٹ کو تم قابو نہیں کر سکتے. ایک پیر تمہارے پر رکھے تو تمہاری اپنی جان نکل جائے. اونٹ تمہیں گردن سے پکڑ لے تو تمہارا اپنا کچھ ٹھکانہ نہ ہو. گائے اگر تمہیں سینگ مارے تو تمہارے اپنی بھی جان چلی جائے. مگر اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو قربانی کے قابل بنا دیا اور ان کو قربانی کے قابل کر دیا تو اللہ ہی نے ان کو ایسی شان بھی عطا کر دی کہ یہ تمہارے سامنے معصوم بن گئے، فرما بردار بن گئے تمہارے. یعنی تم ان کو گرا لیتے ہو، تم ان پر قابو پا لیتے ہو. اگر یہ تھوڑا ادھر ادھر کرتے بھی ہیں تو پھر بھی تمہارے بس سے باہر نہیں ہوتے. یہ اگر بفر بھی جاتے ہیں تو تم ان کو قابو میں کر لیتے ہو اور یہ قربان ہو جاتے ہیں. ورنہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ضرور یاد رکھ لو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں قدرت نہ دیتا تو تم ان کو مسخر نہیں کر سکتے تھے، تم ان پر قابو نہیں پا سکتے تھے. تو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس جانور پر قابو عطا فرمایا، ورنہ اونٹ کہاں میرے قابو میں آنے والا. اب دیکھیں حدیث پاک میں کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز مت پڑھو. جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں نماز مت پڑھو حدیث میں. کیوں؟ کہ فرمایا اونٹ وحشی جانور ہے، پالتو جانور میں سے نہیں ہے. اس طرح سے وحشی ہے کہ کبھی بھی بپھر سکتا ہے. اب تم نماز میں کھڑے ہو سکتا ہے وہ تمہارے پر حملہ کر دے. تو اونٹ کی دشمنی بھی مشہور ہے. تو اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا کہ وہاں پر مت پڑھو، اسی لیے کہ کوئی بھروسہ نہیں جانور کا. بڑا جانور ہے، ڈیلدار جانور ہے، کبھی بھی تم پر حملہ بھی کر سکتا ہے. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اونٹ کو کوئی چھیڑ رہا تھا یا اس کو نیزہ مارنے کی کوشش کر رہا تھا، کچھ کر رہا تھا. اچانک اونٹ نے اس کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کو اٹھا کے خوب گھمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جانور قربان کرنے کا حکم دے دیا تو ان کو خود ہمارے قابو میں کر دیا ہے، ورنہ ہم ان پر قابو نہیں کر سکتے تھے. دیکھیے نا، جہاز پر بندہ سفر کرتا ہے تو جہاز پر دعا پڑھتا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. جہاز میں جب سفر کرتے ہو نا آپ تو کوئی دعا پڑھی جاتی ہے نا جہاز میں، تو کیا معنی ہے اس کا؟ یہی تو ہے، سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا. یعنی اس وقت اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے اے اللہ تو پاک ہے جس نے جہاز پر قابو عطا فرما دیا، ورنہ یہ اتنا بڑا جہاز ہوا میں کیسے چلتا اتنا وزن لے کر. مگر اتنے گھنٹوں کا سفر ہو رہا ہے جہاز کے اوپر، لوگوں کا وزن، سامان کا وزن، اس کا اپنا وزن، اور جہاز چل رہا ہے تو اللہ نے قابو دے دیا اس پر. لکم کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون. آیت کے آخری الفاظ یہ تاکہ تم شکر کرو اللہ کا. یعنی یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ کا شکر کرو. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھانے کے لیے ایسے جانور بھی پیدا کر دیے جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، حلال جانور کر دیے، ان کو ہم پالتے بھی ہیں، ان کو ہم تیری راہ میں قربان بھی کرتے ہیں، اور ان کی وجہ سے تو ہمیں دین اور دنیا میں بھلائیاں بھی عطا فرماتا. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی راہ میں جانوروں کے قربانی کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ